ان الساعۃ لآتیۃ، آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک قیامت آ کر رہے گی، کیونکہ جس خدا نے پہلی دفعہ آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو، وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ جب کر سکتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، تم کہہ رہے ہو نہیں ہو سکتا، وہ کہہ رہا ہے ہو سکنا تو دور کی بات، ہو کر رہے گا یہ۔ ان الساعۃ لآتیۃ، یہاں بھی میں جو ترجمہ کر رہا ہوں نا، قیامت آ کر رہے گی، یہ بھی تاکید کے لیے، کہ ان بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید، اور اس میں فاعل بھی تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے۔ بے شک قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ اکثر لوگوں کا قصور ہے، یہ اللہ کے عاجز ہونے کی علامت نہیں ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب اللہ دوبارہ اسی توحید کے مضمون کی طرف لوٹتے ہیں کہ کیوں اللہ تمہیں قیامت سے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے، غلامی صرف اس کی ہو، اس لیے تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، تم صرف مجھے پکارو۔ یہاں صرف کا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سیاق و سباق میں جو مضمون چل رہا ہے وہ توحید کا مضمون چل رہا ہے، یعنی ان کو نہ پکارو، مجھے پکارو۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کو بھی پکارتے تھے، بتوں کو بھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، یعنی ان کو مت پکارو، مجھے پکارو صرف۔ استجب لکم، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، جواب دوں گا۔ یہاں وہی مشہور اشکال ہے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس پر کئی دفعہ میں تفسیر کے لیکچر میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں اور بیانات میں بھی، کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پکار کا جواب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں، کیونکہ اگر اللہ ایسے پکار کا جواب دینا کہ آپ نے کہا اللہ یہ کام کر دے اور فوراً ہو جائے، پھر تو علم غیب، پھر تو وہ اللہ کا معاملہ غیب پر نہیں رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا نا، تو پھر غیب تھوڑی ہوا، وہ تو پھر ایمان بالغیب نہ رہا، وہ تو چیز نظر آ گئی گویا لوگوں کو، پھر آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، عبداللہ بن عباس اور دیگر اصحاب سے یہی منقول ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے۔ تو عبادت کا جزو اعظم دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ ہر قوم میں جہاں کسی جھوٹے معبود کی عبادت کی گئی ہے نا، تو اس عبادت میں پکار ہے، وہ جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندو جا کے بتوں کو پکارتے ہیں کہ بھگوان ہماری یہ حاجت پوری کر دو، یہ پوری کر دو، تو ہر قوم میں عبادت میں جو قدر مشترک ہے وہ ہے دعا، پکارنا، تو یہ جزو اعظم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، کیا مطلب؟ دیکھو ایک ہے دعا نہ مانگنا سستی کاہلی کی وجہ سے، دل نہیں لگ رہا دعا میں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی برا عمل ہے، لیکن اس آیت سے وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں تکبر سے یہ مراد ہے جو سیکولر اور لبرل لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، یا انکار تو نہیں کرتے، مانتے ہیں خدا کو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے مانگنا نہ مانگنا برابر ہے، یہ ایسے مذہب نے ہمیں ایک معاذ اللہ فضول کام میں لگا دیا، ہم تو دعا مانگتے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، تکبر ہے کہ بھائی جو ہے مجھے اللہ نے قابلیت دی ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا نا، قارون نے، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا نا بھائی تو زکوٰۃ نکال، تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، تجھ پر اللہ نے احسان کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ کیا احسان ہے، تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ تو اسی طرح سیکولر اور لبرل لوگ جو ہوتے ہیں، نام نہاد لبرل جو ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک تکبر شیطان نے ڈال دیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری قابلیت ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں خدا کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ نظریات کی خرابی ہے، یہ کبر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میری عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خدا کا انکار ہے۔ ہاں سستی کاہلی کی وجہ سے کوئی دعا نہ مانگے، اور یا اس کے دل میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت نہ ہو، علم کی کمی کی وجہ سے، مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا خیال یہ کہ دعاؤں کے بغیر بھی اللہ بہت سے کام کر دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس کو ہم عملی خرابی کہیں گے اور نظریاتی خرابی کہیں گے، اس پر الگ وعیدیں ہیں، ایک محرومی کی بات ہے، لیکن وہ اس آیت میں داخل نہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جو نظریاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دعا مانگنا ایک معاذ اللہ فضول اور عبث کام ہے، یا شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، اور اللہ سے پکار میں تکبر محسوس کرتے ہیں، ان کو گھن آتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اللہ کیوں، یا اللہ مدد کیوں، بھائی یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے، تو ایسے لوگ پھر اس آیت کے مصداق ہیں۔
یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور وقت تھوڑا باقی ہے. اس رکوع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اہل ایمان کی فتح اور غلبے کا. تو اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج غزہ میں جو حالات ہیں تو یہ حالات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں. اللہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ان غزہ کے مظلوموں کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا. اللہ کے ہاں یہ مشہور جملہ ہے نا, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. کیسا موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا اور بنی اسرائیل کیسا تنگ آ گئے تھے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی. حضرت موسیٰ نے تسلیاں دی. تو غزہ کے لوگ کیسے ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرے گا اور اللہ منافقوں کا پردہ بھی چاک کرے گا. بعض دفعہ لمبی آزمائش میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اپنوں اور غیروں کا فرق سمجھ میں آ جائے, کیونکہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون حقیقت میں آپ کے ساتھ ہے اور کون جو ہے صرف وہ نمبر بنانے کے لیے آ گیا تھا. تو اس لیے ہمیں جہاں پر ٹھیک ہے ایک پریشانی ہونا تو ایک ایمان کی علامت ہے, لیکن کچھ امیدیں بھی ہیں. اللہ غالب کر کے رہے گا انشاءاللہ. تو ہمیں حق کے ساتھ ہی ہر صورت میں رہنا چاہیے. دوسری بات, اس سے آسمانی کتابوں کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا. تو بنی اسرائیل تو اس کی قدر نہیں کر سکی. اب اللہ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا ہے. تو قرآن کی وراثت کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے. وہ حق یہی ہے کہ جیسے میں ایک ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہا ہوں, آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں, تفسیر پیش کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی اس تفسیر کو عام کریں. آپ خود درس دیں, تفسیر کے لیکچر سنیں, آگے لوگوں کو پڑھائیں آپ, تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو. آج بہت سارے اسکالرز آئے تو ہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم عام کر رہے ہیں, لیکن وہ قرآن نہیں پڑھا رہے ہوتے, وہ پتہ نہیں اپنی کچھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہمارے لیکچر میں ٹو دا پوائنٹ آیتوں کو ہی تفسیر کرتا ہوں اور آیتوں ہی کی وضاحت کرتا ہوں اور اسی کی تفسیر. تو اس میں نہیں دائیں بائیں جانے کی کوشش کرتا, بالکل ٹو دا پوائنٹ ہم قرآن کو فوکس کرتے ہیں. تو آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں نہ آئے, کسی کا بھی لیکچر اچھا لگے آپ کو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہے ہیں, تو آپ کو اس عام کرنا چاہیے اس کو, تاکہ ہم اس وراثت کا حق ادا کریں. تو ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے, اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کی تعلیم کو ہم نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ شائع بھی کرنا ہے. تو ہم وراثت کے حقدار ہوں گے اور ہم قیامت میں کہہ سکیں گے کہ اللہ بنی اسرائیل نے تو اپنی کتاب کو ضائع کیا, لیکن ہم نے اس کتاب کو سینے سے لگایا اور تیری ان باتوں کو ہم نے دنیا میں جس قدر ہم پھیلا سکتے تھے ہم نے پھیلانے کی کوشش کی. اور اس میں آیت اس رکوع کے آخر میں دعا کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے, اور جو دعا سے تکبر کرتے ہیں ان سے اللہ کو کیسا بغض ہے. تو ہمیں دعاؤں میں دل لگانا چاہیے اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی ہمارے کام دعاؤں سے ہی ہوں گے. اسباب بھی اختیار کرنے ہیں, ان اسباب پہ نظر نہیں رکھنی, نظر اللہ پہ ہم نے رکھنی ہے. دعا کی فضیلت